کہ قوم کے بکوسس کے ایک امیر زادی کو میرے ماں بنائی، حالانکہ وہ بادشاہ تھا اور نیا کی شکیل سے شکیل عورتیں خود اس کے محل میں منتخب کرنے کو موجود تھی، لیکن جو کچھ ہوا اسے اب بدلا تو نہیں جا سکتا۔ کہانی کے متعلق چند خوبصورت باتیں آپ لوگوں نے سنی۔ اگر آپ اس کہانی سے پوری لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ہزاروں برس گزرے، طبی کے عظیم و عالیشان شہر کے سب سے بیرونی پسل کے نیچے دریائے نیل کے کنارے شہزادہ سوران نے اپنے جہاز کا لنگر کرایا۔ یہ شہزادہ منوپ اور اس کے متعلقہ صوبوں کا جو مصر سعید میں واقع تھے حاکم تھا۔ تبھی اس زمانے میں فرعون کا پایہ تخت تھا۔ سوران ایک بڑی بھرکم سیاہ رنگت کا آدمی تھا، کیونکہ اس کی ماں قوم بکوسس کی ایک عورت تھی۔ یہ ویشی و سیاہ فام قوم کسی وقت میں سلطنت مصر پر مستولی رہ چکی تھی۔ اس زمانے سے باشندگان مصر کو اس سے ایک خاص عداوت اور نفرت چلی آئی تھی۔ شہزادہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور دونوں طرف سے کنیز مورچہ ہلا رہی تھی۔ پیشانی کے بل اور آنکھوں کے سرخ دیکھ کر یہ کنیزی بھی سمجھ رہی تھی اس وقت بہت عز و غضب کی ہے۔ اس کی تصدیق بھی جلد ہوگی۔ ان میں ایک کنیز جس نے اس عالیشان شہر کو پہلے نہیں دیکھا تھا، شبق کے رنگ میں اس کے اونچے اونچے محلوں اور بت خانوں کی کیفیت دیکھنے میں ایسے موہ ہوئی کہ مورچل کا کنارہ شہزادے کے سر کو لگا۔ غصہ تو پہلے سے آ رہا تھا، اتنا بہانہ کافی ہو گیا۔ فوراً کرسی سے اٹھا اور کنیز کے منہ پر ایک زور سے تمانچہ مار کر کہ وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی اور بہت آگ بگولا ہو کر بولا، ارے کروا خبیث بن بلائی، پھر ایسا ہوا تو اتنی دریں لگاؤں گا کہ تن کے کپڑوں کال سے چک جائے گی۔ کنیز جس کا نام مرتیرا تھا رو کر کہنے لگی، آقا خطا معاف ہو، دیدہ دانستہ ایسا نہیں ہوا کا جھونکا مورچل میں لگ گیا تھا۔ شہزادہ نے کہا اب احتیاط نہ کی تو ہوا کا جھونکا جس طرح مور کھیل میں لگا تھا اسی طرح اوڑے تیری پیٹھ پر لگیں گے۔ بس رونا بند کر اور فوراً جا کر اشمون نجوی کو یہاں بھیج۔ تم دونوں مرداروں کی بری صورتیں دیکھتے دیکھتے تو نفرت ہو گئی ہے، دور ہو بدبختوں۔ مرتو فرش سے اٹھی اور دوسری کنیر کے ساتھ جلدی جلدی زمینہ سے اتر کر جہاز کے نیچے کے درجے میں آئی۔